دنیا میں اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دنیا کے 4 محفوظ ترین ممالک کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں انڈیگو ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ جی ہاں ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جس چیز سے سبھی خبردار کرتے آئے تھے وہ اب آخرکار شروع ہو چکی ہے۔ آگ اور بارود کے دھوئیں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جہاں باقی ساری دنیا جل رہی ہے، وہاں کچھ ممالک ان ساری تباہی سے بالکل محفوظ ہیں۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو یہ 4 ممالک رہنے کے لیے سب سے محفوظ ہوں گے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے سوئٹزرلینڈ، جو کہ فرانس، جرمنی، آسٹریا اور اٹلی کے درمیان گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ شاید دنیا کا ایک نیوٹرل ملک ہے، اتنا نیوٹرل کہ پچھلے 200 سال میں سوئٹزرلینڈ نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے آخری جنگ نیپولین کے خلاف سن 1815 میں لڑی تھی۔ یورپ میں ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ نہ تو یورپین یونین کا حصہ ہے اور نہ ہی نیٹو کا حصہ ہے، اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ تیسری عالمی جنگ میں اتنا محفوظ ملک کیوں ہوگا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کی جغرافی۔ سوئٹزرلینڈ کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ساؤتھ میں سوئس ایلپس ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو اسے اٹلی اور آسٹریا سے الگ کرتا ہے۔ ویسٹ اور نارتھ میں جورا ایک اور پہاڑی سلسلہ ہے جو اسے فرانس سے الگ کرتا ہے، اور درمیان میں ہے سوئس پلیٹو جہاں سوئٹزرلینڈ کی زیادہ تر آبادی رہتی ہے، اور یہ ایک بہت زبردست منصوبے کے ذریعے کیا گیا ہے جس کا نام ہے دی نیشنل ریڈاؤٹ۔ اس منصوبے کے مطابق کسی بھی جنگ کی صورت میں سوئٹزرلینڈ کی فوج یہ شہر چھوڑ کے ساؤتھ میں موجود الپائن کے علاقے میں چلی جائیں گی۔ ان پہاڑوں پہ سوئٹزرلینڈ نے 26,000 بنکرز، اینٹی کرافٹ اور مشین گنز تعینات کی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ اتنی محفوظ ہے کہ آسمان سے اس پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے، اور زمین سے اس پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہر سڑک، پل اور سرنگ کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں صرف ایک ریموٹ کنٹرول بٹن سے انہیں اڑایا جا سکتا ہے، جس سے کسی بھی باہر کی فوج کے لیے سوئٹزرلینڈ میں آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو سوئٹزرلینڈ کو اتنا محفوظ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس اتنے زیادہ ایٹمی پناہ گاہیں ہیں کہ وہ کسی بھی ایٹمی حملے کی صورت میں اپنی ساری آبادی کو بچا سکتا ہے۔ سن 1978 کے بعد سوئٹزرلینڈ میں یہ لاء بن چکا ہے کہ ہر ریزیڈینشیل بلڈنگ میں ایٹمی پناہ گاہ ضرور ہوں گی جو تقریباً 12 میگا ٹن کا دھماکہ برداشت کر سکیں۔ سوئٹزرلینڈ کی ایٹمی پناہ گاہ کی صلاحیت 140% ہے، مطلب صرف اپنے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی 14% اور لوگ بھی آ جائیں تو یہ انہیں بھی رہائش دے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹمی جنگ بھی سوئٹزرلینڈ کو تباہ نہیں کر سکتی، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو صرف 3 چیزیں بچیں گی، جس میں کچھ ممالک کے صدر، کاکروچ اور 86,000 کی سوئس آبادی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فیجی، جو کہ ساؤتھ پیسیفک اوشین میں آسٹریلیا سے تقریباً 1700 میل دور ہے۔ یہ ہے پیسیفک اوشین کا سب سے ترقی یافتہ جزیرہ، خوبصورت ساحل اور سمندری خوراک سے مالا مال۔ فیجی اسٹریٹجک امپورٹنس نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی سپر پاورز کی نظر میں نہیں کھٹکتا۔ فیجی جنگ کے لحاظ سے بھی اتنا طاقتور نہیں ہے، اور اس کے پاس صرف 6,000 افراد پر مشتمل فوج ہے۔ دوسرا نقطہ جو فیجی کو محفوظ بناتا ہے وہ اس کی ڈیپ لوکیشن ہے۔ یہ امریکہ، یورپ اور افریقہ سے اتنا دور ہے کہ باقی دنیا میں ہونے والے اثرات اس تک پہنچیں گے ہی نہیں، اور اگر آسٹریلیا پر بھی حملہ ہو تو یہ اس سے اتنا دور ہے کہ اسے سمندری راستے سے فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے آس پاس 300 اور بھی جزیرے ہیں جن کو ایک بھاری فوجی طاقت کے ساتھ پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ فیجی کی معیشت زیادہ تر سیاحت اور زراعت پر چلتی ہے۔ عالمی جنگ کی صورت میں اگر سیاحت ختم بھی ہو جائے تو فیجی کے پاس بہت زیادہ زرعی زمین موجود ہے، اور سمندری خوراک کی بھی لامحدود فراہمی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں، پر یہاں پر رہنے والوں کو صرف یہ مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے اتنا دور ہوں گے
کہ عالمی جنگ کون جیت رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نیوزی لینڈ، جو کہ فیجی سے کچھ ہی میل دور ہے۔ گلوبل پیس کے مطابق دنیا کا سب سے سکون دہ اور دنیا کا 10واں سب سے خوشحال ملک ہے، لیکن اس کی تیسری عالمی جنگ میں محفوظ رہنے کی وجہ اس کا مقام اور جیو پولیٹیکل پالیسی ہے۔ اگر مقام کی بات کریں تو نیوزی لینڈ فیجی سے بھی 1600 میل دور ساؤتھ میں ہے، یعنی عالمی جنگ کی حرکت سے بھی اور زیادہ دور۔ دوسرا، نیوزی لینڈ کے ساؤتھ میں ساؤدرن ایلپس کا پہاڑی سلسلہ اس کو غیر ملکی حملے سے بچاتا ہے۔ اور تیسرا، نیوزی لینڈ کی خوشحالی کی پالیسی بھی یہ ضمانت دیتی ہے کہ وہ کسی بھی عالمی جنگ کا حصہ نہ بنے۔ اور آخری، بین الاقوامی جیو پولیٹکس میں کوئی بہت زیادہ حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نیوزی لینڈ دنیا کے باقی ملکوں کے لیے ایسا انعام بھی نہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی مشقت اٹھا کر اس پر حملہ کریں۔ اور آخری نمبر پر آتا ہے آئس لینڈ، یو کے اور باقی یورپ سے تقریباً 1000 میل دور۔ یہ ہے قدرتی ذخائر اور خوبصورت مناظر سے مالا مال اٹلانٹک اوشین کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ۔ آئس لینڈ میں 2 چیزیں ہیں جو اسے کسی بھی جنگ کی صورت میں انتہائی محفوظ ملک بناتی ہیں۔ وہ یہ کہ آئس لینڈ کے پاس اتنے زیادہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں کہ یہ اپنی 100% توانائی خود ہی بناتا ہے۔ آئس لینڈ کے پاس اصل میں بہت زیادہ جیو تھرمک توانائی ہے جسے یہ بجلی اور گرمی میں تبدیل کرتا ہے، اور اسے باہر سے کوئی توانائی درآمد نہیں کرنی پڑتی۔ تو جہاں باقی ممالک عالمی جنگ کے دوران توانائی کے بحران میں گرے ہوں گے، وہیں آئس لینڈ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ کے پاس بہت زیادہ خالی زمین بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں بہت سارے لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو توانائی اور خوراک کی قلت نہ ہونے سے یہ ملک بھی عالمی جنگ کی صورت میں بہت لمبے عرصے تک بچ سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ دنیا دوبارہ کبھی عالمی جنگ کی غلطی نہ دہرائے، جس میں کروڑوں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، معیشت برباد ہو جائیں اور بدلے میں کچھ حاصل نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔